اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب اسلام کے سلسلے کا آج 10واں درس ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت دور حاضر کی ایک وسیع مضمون اس میں سرمایا ہوا ہے۔ یہ سلسلے کے اس آیت کا دوسرا درس ہے، جس کے اندر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کون سی قوم ظالم ہے جس کی وجہ سے اس کی جب دوبر کٹے گی تو اللہ کی حمد قائم ہوگی۔ برادر اسلام دختران ملت، ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ 10 دن بڑے برکتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی قدر کیجیے، عبادت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے اور ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کیجیے۔ برادر اسلام و دختران ملت، سخت گرمی کا موسم ہے اور ایک طرف ناروا لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری طرف ہمارے آستانے کے گرد نوا تمام تر مضافاتی علاقوں میں، شیخ ملتون کی تمام تر مضافاتی علاقوں میں بھی بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ لو وولٹیج کی وجہ سے انتہائی اذیت اور تکلیف ہے۔ ریاستیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ریاست تو اداروں پہ منحصر ہوتی ہے۔ اداروں کی کارکردگی ہی ریاست کی توقیر دیتی ہے۔ اداروں کی کارکردگی ہی سے ریاست کی استحکام ہوتا ہے۔ اب ادارے کے اندر جتنے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، ان کی انتخاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس جگہ پر بیٹھ کر عوامی لحاظ سے جو مشکلات ہیں، عوام کا ہر فرد ہر جگہ پر نہیں پہنچ پاتا، تو اس ادارے کی افسران کی سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ادارے کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ تمام تر کردار ادا کرے جو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس، یہاں پر تو اداروں میں فرعون بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو اداروں کے اندر غرور و تکبر کے جو عہدہ ان کو دیا جاتا ہے، اس پر ایسا غرور و تکبر ان پہ چھا جاتا ہے کہ کسی انسان کی مشکلات اور پریشانی ان کو نظر نہیں آتی۔ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان تمام تر عوامی مشکلات کے اوپر، عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر، اس شدید گرمی میں ناروا بیجا لوڈ شیڈنگ پر، اور سب سے اہم جو لوگوں کی جو املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو ان کے چیزیں جل رہی ہیں لو وولٹیج کی وجہ سے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو متنبہ کرے اور اداروں کو صحیح طریقے سے صراط مستقیم دکھائے۔ اسلام و دختران ملت، اللہ رب العالمین ہماری مملکت پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ جو نظام آج اس مملکت کے اندر، ایک طرف لوگوں کو 24 لاکھ روپے لے کے پر موت بیچی جا رہی ہے، یونان میں کشتی کا حادثہ ہو رہا ہے، دوسری طرف 15 کروڑ لے کر موت خریدی جا رہی ہے ٹیٹانک کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ناانصافی، یہ نظام، یہ کب بدلے گا؟ جب عدل و انصاف کا نظام ہوگا، جب ریاست کے اندر دولت کی تقسیم انسانوں کے اندر مساوات کے ساتھ کی جائے گی، تو اللہ رب العالمین نشاط ثانی اسلام میں، غالب اسلام کا جو دور جو آنے والا ہے اسلامی نشاط ثانیہ کا، اس نشاط ثانیہ کی اسلام کے اس غلبے کی اس دور میں ہم سے خدمت لے لے، تاکہ زمین کے اوپر عدل و انصاف و مساوات کو قائم کرنے کے لیے ہر فرد مسلمان کا اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم نے زمین کے اوپر جو آج امت مسلمہ کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہے، یونان کے اندر جس طریقے سے کشتی کا حادثہ ہوا، میری اپیل ہے حکومت سے، کیونکہ یونانی بھی جو ہے وہ ہندوستان کی طرح یہ کچھ دیوتاؤں پر، جو ایک کہانیوں پر یقین رکھنے والی یہ قوم ہے، ان کا مذہب بھی اسی طرح دیوتاؤں پہ، ان کے مذہب بھی اسی طرح جو ہے وہ سخت گیر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جو یہ کوسٹ گارڈ تھا، جو کوسٹ گارڈ کا عملہ تھا، ان کی تفتیش کی جائے کہ انہوں نے جو مسلمان
جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن غفلت برتی گئی. کہیں یہ لوگ ان لوگوں میں تو شامل نہیں جو لوگ صحیح مسلمانوں کے خلاف ہیں اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تہذیب و تمدن کو یہ لوگ اپنے حرب اختیار کرتے ہیں. میری اپیل حکومت وقت سے کہ حکومت وقت اس چیز پر توجہ دے اور اس چیز کو دیکھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں، خاص کر جو پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع ہو سکے اور اس کو قرار باقی سزا دی جا سکے. برادران اسلام، دختران ملت، غلب اسلام کے سلسلے کے 10واں درس ہے. ہم اس قرآن کی صورت کی طرف فقطیہ دابر قوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جب ظالم قوم کی دبر کٹتی ہے اللہ کی حمد قائم ہوتی ہے. اب اللہ کی حمد کو قائم کرنے میں آج آپ دیکھیے یہ جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو رکاوٹیں لگی ہوئی ہے، یہ جو طاقتیں لگی ہوئی ہے جو ظلم انسانیت کے ساتھ کر رہی ہیں، جو ظالم ہے، جن کو فلسطین میں ظلم نظر نہیں آ رہا انسانیت کے ساتھ، جن کو کشمیر میں ظلم نظر نہیں آ رہا، جن کو برما میں ظلم نظر نہیں آ رہا، جو کہ ظلم کرنے کے باوجود ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ تیسرے درجے کا شہری بنا کر پھر ویڈیو بنا کر اس کو ویڈیو جو ہے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کس طرح ظلم ہو رہا ہے. اب ان ظالموں کی دبر کٹنی ہے، اب ان کی معیشت دبر ہے، اس دبر کو کٹنا ہے، اللہ کی حمد کو قائم ہونا ہے. تو اللہ کی حمد کو قائم کرنے میں رکاوٹیں جو ہیں، ان رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ختم کرتا ہے. ان رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ختم کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی رکاوٹیں ہو، چاہے وہ اجتماعی رکاوٹیں ہو، چاہے وہ سازشی رکاوٹیں ہو، چاہے وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی فرعون تکبر سے رکاوٹیں پیدا کی، ہر رکاوٹ کو اللہ نے کس طریقے سے رفع کیا. حضرت اسلام دختران ملت، ہر دور میں فقیر جو ہوتے ہیں وہ انہی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. ہر دور میں اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کی حمد کو قائم کرنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کو اس زمین پہ قائم کرنے کے لیے وہ اپنے کردار ادا کرتے رہتے ہیں. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفقر فقری والفقر منی میں اس قدر مست و فقیر ہوتے ہیں انہیں کسی دنیا کی کوئی طاقت سامنے کوئی طاقت نظر ہی نہیں آتی. آپ نے دیکھا اس کائنات کے اندر روحانیت میں ابلیس سے لے کر تو تکبر کیا، اللہ کے احکامات کی روگردانی کی آدم علیہ السلام کے خلاف جو اللہ نے اس کو رجیم کیا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں زمین کے اوپر یہ جو طاقت ہے کس طرح اللہ والوں کے خلاف، اللہ کے ان نیک لوگوں کے خلاف جو جس طریقے سے اپنے تمام ترک جو کردار ادا کرتے رہتے ہیں. قصہ جسے کہ قرآن نے کہا اس سے پہلے کی کہانیاں آپ کے سامنے موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام کی آپ دیکھیں قصص اسطر اولین جس سے پہلے کے جو آپ کو قصے سنائے گئے وہ آپ کی عبرت کے لیے. اسی طرح الفقر فقری والفقر منی پر معمول آپ نے دیکھا. ایک بڑا مختصر سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس درس کے اندر ایک بحیثیت ایک سنیے اور آگے لوگوں تک پہنچائیے کہ اس دور اسلام کی نشاط ثانی میں کس طرح اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے غلبے کو نہیں روک سکتی، دنیا کے کوئی فتویٰ اسلام کے غلبے کو نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی تدبیر اللہ کے ارادوں کو نہیں بدل سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی قوت کو چیلنج نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی کسی قسم کی مادی قوت مادی طاقت اللہ کے روحانی غلبے کو نہیں مفلوج کر سکتی. برادران اسلام و دختران ملت، ایک بہت بڑا واقعہ اس معاشرے میں مشہور ہے کہ جب بھی عقاب زمین پہ آتا ہے اپنی کسی چیز کو چکنے کے لیے تو طوطا کوا کیا کرتا ہے، اس کے پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے، کوا اس کی پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو نوچتا ہے، اس کو نوچنا شروع کر دیتا ہے. عقاب اس کی پرواہ نہیں کرتا، عقاب اپنے دانے کو چکتا ہے، اپنی جو خوراک کو چکتا ہے، اٹھتا ہے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. کوا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے
کہ یہ میں جو اس کو جو تکلیف دے رہا ہوں، میں جو اس کو یہ میرے ڈر سے اڑ رہا ہے، یہ میرے خوف سے اڑ رہا ہے، اس پر میرا خوف طاری ہو گیا ہے، عقاب اڑ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر کوے کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کوا حیران و شدر پریشان، کوا کیا کرے، نہ کوئی ٹہنی ہے، نہ کہیں زمین ہے، نہ کہیں جگہ ہے جہاں پر جا کے اپنے آپ کو وہ سنبھالا دے، عقاب اڑے جا رہا ہے، ہوا میں اڑے جا رہے، منزل کی طرف جائے جا رہے، اس منزل کی طرف پہنچا جا رہے، اپنی پرواز کر رہا ہے، وہ حتیٰ کہ اس پرواز میں آنے والا وہ کوا جو خود کو تکبر اور غرور کا خود کو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا، یہ میرے خوف سے اڑ رہا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کوا وہاں پر بے بس و لاچار ہو کے اپنی موت مر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے زمین کی طرف گرنا ہو جاتا ہے، جب گرتا ہوا اس کے زمین پہ آنے سے پہلے پرخچے اٹھ جاتے۔ اسی طرح ہر دور میں فقیر جب اللہ کی حمد کو قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، فقیر جب اللہ کی حمد کو زمین کے اوپر قائم کرنے کے لیے اٹھتے، چند یہ جو علماء سو، جو شر پسند ملا، جو شر پسند لوگ، جو شر پسند گروہ، وہ ان پر کفر کے فتوے لگا کر، ان پر کفر کے تہمتیں لگا کر، ان کے اوپر خود وہ سمجھتے ہم ان کی گردن پر بیٹھ گئے، ارے ہم ان کے اوپر جو ہے نا مسلط ہو گئے، لیکن فقیر اپنی پرواز کر رہے ہوتے، فقیر اپنی منزل کی طرف چل رہے ہوتے، فقیر اپنی روحانیت کی طرف جا رہے ہوتے، فقیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ نے دیکھا فقر و فقری کی منزل پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام تر خاندان کو لٹا دیا، اپنے بچوں کو لٹا دیا، اپنے جوانوں کو لٹا دیا، اپنے معصوم علی اصغر علی اکبر کو لٹا دیا۔ ارے فقیر ہی تو ایسا ہوتی ہے کہ اپنی تن من دن کو حضور کے عشق میں قربان کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کر کے بتایا۔ آپ نے دیکھا عالم روحانیت میں، ارے دیکھیے فقیر تو ارے صوفی سرمد ہوتا ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے سر کو قربان کر دیتا ہے، وہ تو اپنے خون سے محمد مصطفیٰ کی حمد و ثنا کو قائم کرتا ہے۔ ارے فقیر تو ہوتا ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ ہوتا ہے، ارے فقیر تو اپنے اوپر جو ہے ہر سختی کو برداشت کرتے، ارے پرتھوی راج کی اس سختی کو برداشت کرتے، صحرا اور ریگستان میں جا کے اپنے نبی کی حمد و ثنا کو قائم کرتا ہے۔ ارے اللہ اس کو کس طرح غالب کرتا ہے۔ ارے فقیر تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، 700 کفر کے فتوے سینے کے باوجود بھی اپنے نبی کی اس قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے کردار کو ادا کرتے ہوئے اس زمین پہ روحانیت کو بکھیرتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ ارے فقیر تو سید صدیق حسین ہوتا ہے، امام الجہاد ہوتا ہے، جس نے اسلام کی سر بلندی کے لیے زبان بندیاں 32 مرتبہ زبان بندیاں برداشت کی، جیل برداشت کیے، اپنے اوپر قاتلانہ حملے برداشت کیے، لیکن میری نبی کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے ہندوستان کے کفرستان کے اندر وہ حضور کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے اپنی تن من دن کو قربان کر دیا۔ ارے فقیر تو سید ضیاء الحسن ہوتا ہے، جو قائم مقام امام الجہاد ہوتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کی اس پختون اس آزاد قبائل کو وہ یخرج من خراسان کے اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی تن من دن کو قربان کر کے اس قبائل کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس لشکر کے سپاہیوں کے اندر ولولہ جہاد پیدا کرنے کے لیے، ولولہ تبلیغ پیدا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر داؤد شاہ کے دور میں جیل میں خود قید ہو کر اور اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے۔ ارے فقیر تو پرواز کرتا ہے، فقیر کو کسی کا کفر کا فتویٰ، فقیر کو کسی کی طاقتیں نہیں روک سکتی۔ فقیر تو ہر دور میں آتے ہیں، ہر دور میں حضور کی حمد و ثنا کو قائم کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ اسلام کی نشاط ثانی کا دور ہے۔ جو ظالم طاقتیں کفر کے فتوے لگا رہی ہیں، جو چند شر پسند علماء سو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ اس کوے کی مثال ہے جو عقاب کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خوف ہمارے ڈر سے فقطیہ دابر قوم الذین، یہ ظلم کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ ظالم ہے جو مسلمان پہ کفر کے فتوے لگاتی ہے، ظلم ہے۔ ان ظالموں کی قوم ان کی دبر کٹے گی اللہ کے ہم کو، کیونکہ یہ دور اسلام کی نشاط ثانی کا دور ہے۔ سورہ ناز آخری ہے، 1400 سال کے بعد سورہ ناز کا دور جب پورا ہو گیا تو آپ دیکھیں اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ دور اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے، حمد کو قائم کرنے کا دور ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں جو ہر دور میں جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں پہ کفر کے فتوے لگا کے اللہ کے روحانی انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا ان کا حشر کیا ہوا۔ آج صوفی سرمد کا نام روشن
معین الدین چشتی کا نام روشن، میرے حسین کا نام روشن، عبد القادر جیلانی کا نام روشن، سید صدیق حسین کا نام روشن، قائم مقام الجہاد کا نام روشن۔ حضران اسلام و دختران ملت، آئیے روحانی کی طرف آئیے، آئیے روحانی انقلاب کی طرف آئیے، آئیے روحانی کردار کی طرف آئیے، نکلی جن ظلم سے جو ظالم ہے، جو امت مسلمہ کو تقسیم کر رہے ہیں، جو تقسیم کر رہے ہیں امت مسلمہ کو، جو مسلمان کے کہتے ہیں جی آپ اپنے فرقے میں آ جائیے، ہم تو آپ کو دعوت دیں، آپ فرقوں سے نکلیے۔ برادران اسلام و دختران ملت، فقیر تو ہر دور میں فرقوں سے نکلنے کی دعوت دیتے رہے، فقیر تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر پر فخر کرتے رہے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کرتے رہے، اپنی اولاد کو قربان کرتے رہے، اپنی جوانیوں کو قربان کرتے رہے، اپنی سہولتوں کو قربان کرتے رہے۔ ہر دور میں فقیر کو ستایا گیا، اور جو ستائے وہ ظالم طاقتیں تھی، اس ظالموں کو اللہ نے دوبر کاٹی۔ آج دیکھیے عبد القادر جیلانی کا نام روشن، کہاں کے 700 کفر کے فتوے لگانے والے؟ آج دیکھیے، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، آپ جائیے ذرا لاہور کے اندر ایک فقیر کے دربار ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا، کفر کے فتوے لگائے گئے، حتیٰ کہ ان کے لیے دودھ لانے والی ایک عورت، اس کو کفر کا فتویٰ لگایا گیا کہ یہ بھی اس کو دودھ لا کے دیتی ہے، بھی کافر ہو گئی۔ آج دیکھیے برادران اسلام، خدا را ذرا غور کیجئے، خدا را ذرا دیکھیے، پھریے گھومیے، دیکھیے تکذیب کرنے والوں کی زمین پر کیا حشر ہوا ہے۔ ایک طرف مغل کا قلعہ ہے، جب مغل زندہ تھا تو اس کے دربار میں تو دروازے پہ آنے والے بھی باادب کھڑے ہوتے تھے۔ آج جہاں پر بادشاہ سلامت تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پر نوجوان جوتوں سمیت پھر رہے۔ وہی فقیر کا ڈیرا ہے، وہی فقیر کا دربار ہے، وہی فقیر کی زیارت ہے، وہی آج اس کے دربار پر صلاۃ و سلام کی محفلیں سج رہی ہیں۔ یہی دنیاوی زندگی، یہ روحانی زندگی، یہ روحانی زندگی جس کو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ برادران اسلام و دختران ملت، خدا را ظالم مت بنیے، خدا را نکلی ان فرقوں سے، آئیے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کی طرف۔ جو قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے، قرآن آپ کو اس طرف اشارہ دے رہا ہے، آئیے قرآن کی طرف۔ جب اللہ رب العالمین دوسری قومیں جو تھی وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایک دوسرے کو بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر ایک اپنے آپ کو فرد محسوس کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومنین کا آیت دیکھیے، تھوڑا اس پر غور تو کیجیے نا، کس طرح وہ نشے میں تھے، کس طرح وہ غرور میں تھے، کس طرح تکبر میں تھے، لیکن قرآن تو آپ اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ، اللہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ امت واحدہ ہے، اب تو وحدانی کی طرف آنا ہے۔ آپ نے تو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ، یہ تو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہر دور میں اللہ کا ذکر رہا ہے۔ اللہ کے فقیر جو ہوتے ہیں اس زمین پر اللہ کے ذکر کو قائم کرتے ہیں، اب اس کے مقابل میں آنے والی طاقتیں خود کو فرق محسوس کرتے کہ ہم تو بڑی قوت والے ہیں، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں۔ فرعون نے غرور کیا، نمرود نے غرور کیا، شداد نے غرور کیا، ابو جہل نے غرور کیا، قیصر ایران نے غرور کیا، کسری روم نے غرور کیا، مصر کے بادشاہوں نے، یمن کے بادشاہوں نے کس طرح غرور کیا۔ اس غرور کا انجام کیا ہوا؟ وہ اپنی دولت پہ گھمنڈ تھا۔ آج ہمیں اپنے فرقوں پہ گھمنڈ ہے، آج فرقوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو دعوت دے رہے فرقے چھوڑو، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فرقے میں آ جاؤ۔ برادران اسلام و دختران ملت، خدا را آئیے ہم اس زمین پر اللہ کی حمد کو قائم کریں، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کریں، نکلی ان کفر کے فتووں سے، نکلی اس ظلم سے جو اس ظلم کیا جا رہا ہے۔ قوم الذین ظلموا، جو قوم ہے ظلم کر رہی ہے، اب اس ظلم سے نکلنے کے لیے، حمد کو قائم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جس طریقے سے یورپ کے اندر، ہندوستان کے اندر، اب ہم کس پہ رونا روئیں؟ ہندوستان میں کس طریقے سے مشرقی جو تہذیب و تمدن تھی، پردہ صرف اسلام کا نام دے کر
کس طریقے سے پردے کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. کس طرح چند دن پہلے قرآن شریف کو جلایا گیا ہندوستان کے اندر. کیا چند دن پہلے آپ نے دیکھا فرانس میں؟ جیسے پہلے آپ نے نہیں دیکھا سویڈن میں؟ جیسے پہلے آپ نے ڈنمارک نہیں دیکھا؟ جیسے پہلے آپ نے ان شیطانی یہ چیز کیوں؟ اسلام میں کیوں؟ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ ہم انہیں اپنی کمی کو تلاش کرنا ہے، اپنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کفر کو مضبوط نہیں کرنا، کفر کے فتووں کو مضبوط نہیں کرنا، کافر طاقتوں کو مضبوط نہیں کرنا. اللہ کی ہم کو قائم کرنا ہے. تو اللہ کی ہم کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اخوانوں کو فی الدین بننا ہے، پرواز کرنی ہے. سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم. یہ اعزاز صرف مسلمانوں کو نبی کے صدقے ملا ہوا ہے. یہ اعزاز صرف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے کہ سبحانی کیفیت جو پرواز کرتی ہے، جو پلک جھپکتے عرش و فرش تک 7 چکر لگاتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہتا ہے صلاۃ معراج المومنین، مومنین کے لیے معراج ہے. آئیے برادران اسلام و دختران ملت، نکلیے ان فرقہ پرستیوں سے، نکلیے ان کفر کے فتووں سے، نکلیے علماء سو کے اس چنگل سے جو اس سرزمین زمین کے اوپر، جو پختونوں کی سرزمین جس کا انتخاب کیا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا انتخاب کیا. یہاں سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں نے اٹھنا ہے، حضور کی عبادت تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانا ہے. پاکستان کی فوج پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. اسی پیغام کو لے کر میرے پیر و مرشد سید ضیاء الحسن قائم مقام الجہاد اس سرزمین پہ تشریف لائے، اسی پختونوں کو بیدار کرنے کے لیے. قبائل کے ایک ایک چپے میں پھرتے رہے، ایک ایک علاقے کو گئے، ان کو بشارت دی کہ تمہاری بشارت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تم کو بشارت ہے، تم نے اسلام کی نشاط ثانیہ میں غالب اسلام کے لیے پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر اس زمین پر حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچا کر خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرنا ہے. یہ نعمتیں ہیں، یہ دونوں نعمتیں ہیں. انعمت علیہم نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں یہ فقیر آپ کو نعمتیں دینا چاہتا ہے. ان ظالموں سے نکلیے، ان ظالموں کے چنگل سے نکلیے، آئیے اللہ کی نعمتوں کی طرف آئیے، آئیے اللہ آپ سے راضی ہوگا. انعمت علیہم، اللہ آپ کی نعمتیں ملیں گی. اللہ اکبر. ہر نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں آئیے، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، نکلیے ان کفر کے فتووں سے، آئیے روحانی انقلاب کی طرف، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی طرف، آئیے میرے نبی کی عبادت تقسیم تکمیل تک پہنچانے کی طرف. آئیے نکلیے ان لوگوں سے جو فلما نسوا ما ذکروا بھی، جو قرآن نے کہا نا، آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں آخری رکوع کے اندر جو پہلا رکوع آخری رکوع آپ کبھی دیکھیے، کسی مقبرے میں جائیے، جب میت دفنائی جاتی ہے اس کے دائیں اس کے سرانے اور پینتے کھڑے کے پہلا اور آخری رکوع تلاوت کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی کیا کہا؟ نسیان، جو خطا ہوتی ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. جو نسیاں ہیں، فلما نسوا، جو نسی کر رہے ہیں، جو بھول گئے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کو بھول کر اپنی دنیا میں لگے ہوئے، دنیا طلبی میں لگے ہوئے، فرقوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ذات کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، منبر و محراب کی تقدس کو پامال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی ممبر کی تعظیم زیادہ ہے. ارے میرے نبی کے ممبر کی تعظیم زیادہ ہے، میرے نبی کے ممبر کی عظمت اور حرمت زیادہ ہے. فقیر آپ کو اس طرح دعوت دے. برادران و دختران ملت، غلب اسلام کے سلسلے کے 10واں درس ہے، خود بھی سنیے، امت کے ہر فرد کو پہنچائیے. نشاط ثانی اسلام میں غالب اسلام کا دور ہے اور روحانی انقلاب کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا ہے. آج کے نوجوانوں کو ہم نے ایک پالیسی دینے قرآن سے، جو آج یہ نوجوان بے روزگاری کی طرف ہے، آج یہ نوجوان بے روی کی طرف ہے، آج کا نوجوان جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری کی طرف ہے، ان تمام تر چیزوں کی اس قرآن میں ایک پالیسی موجود ہے. آج ہم چاہ رہے ہیں نا IMF کے لیے سوالی بنے ہوئے، بھکاری بنے ہوئے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا را میں کچھ پیسے دے دو. برادران و دختران ملت، بشارت ہے آپ کو. آئیے دیکھیے، جنہوں نے زمین پہ اللہ کے ہم کو قائم کرنا چاہا اور اٹھے زمین پہ اللہ کے ہم کو قائم کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ مدینہ کی
دروازے پر ہے، پر ایک اونٹ کا جو خزانہ ایران کا آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں کہ کہاں کتنی دور ہے، اور اتنا خزانہ اللہ نے عطا کیا کن کو؟ جنہوں نے زمین پہ اللہ کی ہم کو قائم کرنے کے لیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر آپ کے لیے رکھے ہوئے خزانے ہیں، والی بھنڈار کا خزانہ ہے، تروپتی کا خزانہ ہے، ہمپی کا خزانہ ہے۔ آئیے دیکھیے پالیسی دیکھیے، آئیے یہ کیوں ہمیں آپس میں لڑانے ہیں؟ یہ جو دجالی طاقت ہے، یہ ہندوستان اور اسرائیل، یہ جو خلیفہ ہے، کیوں ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، ان کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پختون، یہ پاکستان یہ بنا اسی لیے کہ اسلام کی نشات ثانیہ میں غالب اسلام ہے، یہ ہندوستان کو مسلمان کریں گے اور ہندوستان کے بتوں کو ختم کر کے وہاں پر رکھے ہوئے خزانوں کو نکالیں گے۔ تو اللہ نے تو آپ کے لیے زمین کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، جس طرح ایران کے خزانے آئے، جس طرح آپ نے دیکھا اس زمین اس نشات ثانی اسلام میں امت مسلمہ اگر آپ نے ان IMF کی بھکاریوں سے نکلنا ہے، ورلڈ بینک سے نکلنا ہے، تو تمام تر چیزوں سے نکلنے کا حل قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ آئیے روحانی انقلاب کی طرف، آئیے اپنی صلاحیتیں اللہ کی دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے لگائیے، اللہ آپ کو اس زمین پہ غالب کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔